میرے معزز ناظرین، ماہ مبارک رمضان ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں ہم انشاءاللہ نے چاہا تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں گے، اور تلاوت قرآن کریم کریں گے، اور استغفار کریں گے۔ میرے معزز ناظرین، اس ماہ میں شیعہ مخالف فرقہ ایک بدعت کے شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو حق دی ہے کہ دین میں وہ اضافے کریں۔ ان لوگوں کی اتباع کی ہے جن لوگوں نے ان کو جھوٹی باتیں سنائی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے علاوہ ان لوگوں نے ایسے شخصیات، بلکہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کی جگہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی اتباع کی ہے جنہوں نے دین خدا کو تغییر دی ہے، تحریف کی ہے اور چینج کی ہے۔ تو انہی میں سے ایک بدعت، انہی بدعات میں سے ایک بدعت، انہی ہیرسیز میں سے ایک ہیرسی is the heresy of تراویح، تراویح کی ہیرسی۔ تراویح ماہ مبارک رمضان میں جماعت عمریہ رواتب کے علاوہ نوافل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجدوں میں، اور بہت ساری جگہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اسی نماز میں ختم کریں۔ تو یہ ایک بدعت ہے، اور بدعتی کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حبیب کے اوصیاء نے سکھایا ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جس طرح آپ عبادت کرنا چاہیں، اور کسی شخص کو دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں بدعت داخل کرے۔ تو تراویح جو ہے میرے عزیزو، اس غاصب امامت و خلافت کی نہ صرف فسق کی دلیل ہے بلکہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اور فرقہ عمریہ اگر ہماری بات انصاف کے ساتھ سنیں، تعصب کو چھوڑ دیں اور سنیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہم صرف انہی کی کتابوں سے، مخالفین کی کتابوں سے دلائل لائیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے، تو حق بخوبی واضح ہوگا۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، کیا ہو گیا ہے، تم سچے بات کیوں نہیں کرتے؟ دو باتوں میں فیصلے کو عربی زبان میں بولتے ہیں حکم۔ دو بات ہو نا، آپ کے دو آپشنز ہو، اس کو بولتے ہیں حکم۔ حکم اس کو نہیں بولتے جیسے انگلش میں آرڈر ہوتا ہے، نہیں، حکم ہوتا ہے رولنگ، ججمنٹ۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم جو اردو میں جو لوگ حکم بولتے ہیں نا، کوئی باس کسی کو آرڈر دے دے، یعنی کسی کو فرمان دے دے، کوئی شخص جس کا رتبہ عالی ہے اپنے سے پائن رتبے والے سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کو بولتے ہیں حکم۔ عربی زبان میں حکم اس کو نہیں بولتے، عربی زبان میں حکم کس کو بولتے ہیں؟ فیصلہ سنانا۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ جو آپ کو حق کی طرف دعوت ہدایت کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف ہدایت کر لیتا ہے، اس کی بات سنو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا اس کی ہم اتباع کریں، اس کی اتباع کریں، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس شخص کی اتباع کریں جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دو آپشن، دو چوائسز ہیں۔ ایک ہے جو وہ آپ کو گارنٹیڈ ہدایت کرے گا حق کی طرف، اور ایک وہ ہے جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہیں کی جائے، وہ ہدایت اس کی ہدایت نہیں ہوتی۔ تو کس کی اتباع کرو گے، کس کی بات مانو گے؟ قرآن پوچھے فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ فیصلہ کرنے میں کوئی جھجک ہے؟ اس فیصلہ کرنے میں، اس رولنگ دینے میں، اس مسئلہ دو باتوں میں، دو آپشنز میں، اختیار میں، کس کو اختیار کرنا ہے، کس چوائس کو ہم نے لینا ہے، اس میں کیا، اس میں کوئی تذبذب ہے؟ ٹھیک ہے نا۔
لیکن حقیقت میں دیکھی جائے تو آج کے مسلمانوں میں یہ دو آپشن نہیں ہیں، اس طرح کے آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ آپ کو، وہ لیڈر، وہ پیشوا جو آپ کو لے کے جائے گا اللہ کی رضا کی طرف، اس کی اتباع کرو گے۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ٹھیک ہے نا، کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت رکھتی ہے، جتنا بھی گناہ کار ہو ایک دفعہ کشتی پہ چڑھ گئے تو ختم بات، نبی کی صحبت، نبی کی شفاعت، نبی کی رضا، اللہ کی رضا، طوفان سے نجات سب حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، حتمن آپ کو گمراہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا چوائس یہ نہیں ہے کہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، نہیں، وہ ہے ہی ذلیل، وہ ہے ہی گمراہ، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، انہی اشخاص میں سے ایک گمراہ شخص جس نے اپنے آپ کو یہ حق دی کہ دین خدا میں ایک نئی عبادت، نستجیر باللہ، ایک نیا نماز وہ خود ایجاد کرے، ٹھیک ہے نا عزیز۔ ہاں، جب تک بدنہ اتنا ذلیل نہ ہو تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ لکڑی بھی نہیں لے گا تھا نا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ لکڑ اور آگ لے کے آتا ہے، اس سے اور توقع بھی نہیں کرنا ہے،